کچھ سمے پہلے کی بات ہے۔ نورپور نام کا ایک گاؤں ہوا کرتا تھا، جہاں پہ لڑکیوں کے اسکول کے پاس ایک برگد کا پیڑ تھا۔ وہ پیڑ بہت بڑا اور گھنا تھا۔ اس پیڑ پر ایک چڑیل رہتی تھی جو بہت ہی زیادہ شریر تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ تبھی گاؤں والوں نے سزا کے طور پر اس کی ناک کاٹ دی تھی، اور اب وہ بہت ہی زیادہ غصے میں تھی۔ جس طرح گاؤں والوں نے میری ناک کاٹی ہے، اسی طرح میں بھی گاؤں کی تمام عورتوں کی ناک کاٹ دوں گی۔ ہا 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 ہا۔ تب ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ انہوں نے میرے ساتھ میری ناک کاٹ کے خود کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اگلے دن کی بات ہے۔ رات کے وقت صبا اپنے گھر والوں کے ساتھ سو رہی تھی جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے باہر؟ تب باہر سے آواز آئی، میں ایک بوڑھی مسافر عورت ہوں، مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اگر تم آج رات مجھے اپنے گھر پہ رہنے کی جگہ دے دو تو میں تمہاری شکر گزار ہوں گی۔ صبا کو بوڑھی عورت کی آواز سن کر ترس آ گیا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس چڑیل کو دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں بولی کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ میں گاؤں والوں سے بدلہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ گاؤں والوں نے میری ناک کاٹ دی تھی، اب میں گاؤں کی تمام عورتوں کی ناک کاٹ کر اپنی ناک پہ لگا لوں گی۔ اتنا کہتے ہی اس نے صبا کی ناک کاٹ کر اپنی ناک پر لگا لی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ صبا زور زور سے رونے لگی۔ جب اس کے گھر والوں نے صبا کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئے، کیونکہ صبا ناک کے بغیر بہت عجیب لگ رہی تھی۔ پھر وہ چڑیل صبح کے وقت برگد کے پیڑ پر چھپ جاتی تھی اور رات کو پیڑ سے نیچے اترتی اور بہانے سے کسی نہ کسی گھر میں اتر کر اس کی ناک کاٹ کر لے جاتی تھی۔ گاؤں کے سبھی لوگ بہت پریشان تھے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ چڑیل رہتی کہاں ہے۔ اگر انہیں اس چڑیل کا ٹھکانہ پتہ چل جاتا تو وہ اسے جلا کر مار دیتے، یوں ان کی اس چڑیل سے جان چھوٹ جاتی۔ اس گاؤں میں راجو نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بہادر تھا۔ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ ایک دن رات کو سوتے ہوئے جب چڑیل بہانے سے اس کی بہن کی ناک کاٹ کر لے گئی تو راجو کو بہت غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چڑیل سے انتقام ضرور لے گا۔ اب وہ اور اس کے دوست گاؤں کے باہر پہرا دینے لگے تھے۔ وہ اس طرح سے چھپ کر کھڑے ہوتے تھے کہ چڑیل کی ان پر نظر نہ پڑے۔ ایک دن راجو ایک گھر کے باہر چھپ کر کھڑا تھا۔ اس کے باقی دوست بھی کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ تبھی وہاں پر چڑیل آئی۔ راجو اسے دیکھتے ہی پہچان گیا، کیونکہ اس چڑیل کی ناک بہت ہی زیادہ لمبی تھی۔ راجو نے اسے دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ چڑیل اپنے پکڑے جانے کے خوف سے ڈر کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ راجو بھی چھپتے چھپاتے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب وہ چڑیل برگد کے پیڑ پر چڑھ گئی تو تب راجو کو پتا چلا کہ یہ چڑیل دراصل برگد کے اس پیڑ پر چھپ کر رہتی ہے۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ کوئی بھی انسان اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ راجو نے پھر گھر والوں کو یہ ساری بات بتائی۔ گاؤں والوں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد سے جلد اس چڑیل کا خاتمہ کرنا ہوگا، ورنہ نہ جانے وہ کب تک ہمارا نقصان کرتی رہے گی۔ گاؤں والوں نے بھی اس کی بات کی تائید کی اور پھر ایک عامل بابا کو گاؤں میں بلا لیا۔ عامل بابا کو لے کر راجو اس پیڑ کے پاس پہنچا۔ عامل بابا نے جب چڑیل کو حاضر کرنے کے لیے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو چڑیل چیختے چلاتے ان کے پاس آ گئی۔ اب وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور ان سے معافیاں مانگ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، مجھے جانے دے، میں اب گاؤں میں کبھی بھی نہیں آؤں گی۔ مگر گاؤں والے
अब इस पर रहम खाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि इसने गांव की कितनी ही लड़कियों की नाक काट कर अपनी नाक में लगा ली थी, और वो लड़कियां देखने में बहुत अजीब लगने लगी थी। गांव वालों ने इस चुड़ैल की एक भी नहीं सुनी, और फिर इसे गांव के बीचों बीच एक चुबारे पर जलाकर मार डाला, और सबके बाद सब लोग अमन सुकून से रहने लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।